ایک اور ڈیولپمنٹ آج ہم نے دیکھی. ایک ری کاؤنٹ میں گجرانوالہ کی سیٹ، اس میں فیصلہ ایک دیا گیا ہے آر او کی جانب سے. اس ری کاؤنٹ میں این اے 81 گجرانوالہ نون لیگ کے اظہر قیوم ناڑا ان کو کامیاب قرار دیا گیا. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اس سے کامیاب ہوئے تھے. 7,000 کی ان کی تقریباً لیڈ تھی، اب 3,000 کی دوسری طرف چلی گئی. اس سے پہلے بھی عبدالرحمان کانجو صاحب کا حلقہ لودھراں کا، اس میں بھی ری کاؤنٹ ہوا. وہ شاید ملتان ہائی کورٹ نے سٹے کیا ہوا اس کو، لیکن اس میں بھی 7,000 کی لیڈ سے تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار کو 6,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. یہ وہ ہار گئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون تھا جو کاؤنٹنگ کر رہا تھا؟ یہ کون تھا جس نے ایک کو 7,000 سے جتایا اور پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو 13,000 ووٹ میں نے غلط گن لی ہیں، اور 7,000 ادھر سے لیڈ ختم کی. ایک طرف 3,000 کچھ یا پھر 6,000 لودھراں کے کیس میں عبدالرحمان کانجو صاحب 7,000 کی تقریباً ووٹوں سے کامیاب ہوئے. آخر یہ کاؤنٹنگ ہوتی کیسے ہے؟ ہاؤ از اٹ سو ایزی کہ آپ نے ٹیلی کاؤنٹ کیا، اس میں کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہ بات بھی کو آج کی نہیں ہے، کافی دنوں سے یہ خبر مارکیٹ میں چل رہی تھی کہ 10 سے 15 سیٹیں ایسی ہیں جس کو ری کاؤنٹ میں ہرایا جائے گا. اور اب تو تحریک انصاف بڑے کھل کے یہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ سیٹیں دی جائیں گی مسلم لیگ نون کو. کیا کہا انہوں نے؟ میں رپورٹ بھی ملی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 20 حلقوں کو جو ہے نا آپ نے مسلم لیگ نون کو دینے ہیں. ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، ان کینڈیڈیٹ کو ری کاؤنٹنگ کے ذریعے سے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رپورٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اس کو یہ سو کالڈ حکومت اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو کینیڈا، پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے، جس طرح کے فارم 47 پہ پھیرا گیا تھا. چیف الیکشن کمشنر کو اور ان ممبرز کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز آ جائی ہے، گمراہ کن خبریں قرار دیا کہ باہر کے کسی ملک میں سفیر بنایا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو. انہوں نے کہا نہ ہی حکومت نے ایسی کوئی آفر کی ہے، نہ ہی کوئی ایسا ارادہ ہے. وہ اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے ملک میں ہی رہیں گے اور کسی بھی بیرون ملک اسائنمنٹ کے طلبگار نہیں ہیں. وہ کہ یہ چلیں خبر کی ان کی طرف سے تردید آ گئی.